اچھا جی، یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ صدقے کا رقم مسجد کی تعمیر یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ ہوتا ہے جو فرضی زکوٰۃ ہوتا ہے، اس کا جو رقم ہے وہ مسجد میں بھی نہیں دے سکتا، مدرسے میں بھی نہیں دے سکتا، اس مدرسے میں نہیں دے سکتا جس میں مقیم طلباء نہ ہو۔ مقیم طلباء مطلب جو کہ وہاں پہ مطبخ کچن چلتا ہے، اگر وہ کچن وغیرہ وہاں پہ مقیم طلباء نہ ہو، پھر وہ صدقہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے، فرضی صدقہ جسے بولتے ہیں، اس کا رقم نہیں دے سکتے۔ اور جو صدقہ نفلی صدقہ ہے، جو ایسے کوئی 1000 روپے 2000 روپے جا کے کسی کو دے دیتا ہے، اس ٹائپ کا صدقہ ہو تو وہ صدقہ پھر وہ مسجد میں بھی دے سکتا ہے، مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، چاہے اس میں مقیم طلباء ہو یا نہ ہو۔ کفن کا سفید ہونا ضروری ہے کہ نہیں۔ کفن ہر قسم کا چلتا ہے، نہ سفید ہونا ضروری نہیں ہے، گرین ہو لال ہو جو بھی ہو کر سکتا ہے، لیکن سفید یہ ہے کہ کامن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، تو اس لیے سفید چلتا ہے، بس دوسرا بھی کر سکتا ہے بندہ۔ اچھا، عید میلاد النبی کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا حکم اسلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو جا کے 63 سال بعد فوت ہوئے تھے، تو اس 63 سالوں میں تو کبھی نہ اس نے میلاد منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، نہ اس کے بعد تابعین نے منایا ہے، نہ تبع تابعین نے منایا ہے۔ ایسے ایک رواج ہے، چلتا ہے۔ اب تو لوگ کیک بھی کاٹتے ہیں میلاد النبی کا، اس طرح کا سٹارٹ ہو جائے تو 1,24,000 انبیاء ہیں، تو کسی نہ کسی، اور ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر ہم سارا سال کیک کاٹتے رہیں گے کیا، یا میلادیں مناتے رہیں گے؟ غلط ہے، نہیں منانا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ احادیث سے جواب دے۔ ہاں، احادیث سے جواب یہ ہے کہ اگر انسان ہے اور اس کو تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتا، یا جیسے اسلام آباد میں ہوتے ہیں یونیفارم پینٹ پتلون، اب اس میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا تو پھر وہ کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، لیکن یہ ہو کہ چینٹے وغیرہ نہ آئے اس کو ایسی جگہ پہ۔ اور اگر بیمار ہو، بیٹھ نہیں سکتا، وہ بھی کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، جس کا بھی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ بھی کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عذر ہے، اگر عذر ہے تو پھر بغیر کسی عذر کے نہیں کر سکتا کھڑے ہو کے۔ تو غسل کے دوران اپنے سطر کو ہاتھ لگانا کیسا ہے اور دیکھنا کیسا ہے؟ ضرورت کے مطابق ہاتھ لگائے، ضرورت کے مطابق دیکھیں، یہ تقوی سے خیال۔ ویسے تو انسان اپنے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن تقوی سے 2004 میں جب ہم پڑھتے تھے رائے سے ہمارے کچھ علماء آئے تھے، اس میں ایک عالم تھے، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا احسان صاحب جو رائے والے ہیں، اس سے ہماری تشکیل ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ جی حافظہ میرا کمزور ہے، تو اس نے کہا کہ آپ بدنظری مت کرو۔ کہ میں نے کہا حضرت بدنظری تو نہیں کرتا میں تو بہت اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن حافظہ پھر بھی مطلب قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو کہتا مولانا احسان صاحب نے ایک بات کی، کہتے تھے کہ آج کل تو تقوی کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تقوی کیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس ٹائم 2004 میں مولانا احسان صاحب فرما رہے تھے کہ تقریباً 24-25 سال ہوئے کہ میں نے اپنے شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے۔ مولانا احسان صاحب نے اس ٹائم بتایا کہ 24-25 سال ہوئے میں نے اپنے شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ تقوی ہوتا ہے، پرہیزگار۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا تخادعنی کانی لست اعرف حالها مدت علی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها فانا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوهبت جملتها لها۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حرام سے منع کیا، فانا اجتنبت حلالها، میں نے حلال سے بھی پرہیز کیا۔ اب یہ حلال ہے، اپنے جسم کو دیکھنا، دیکھ تو سکتا ہے انسان، لیکن اتنے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ہماری جو نیکی ہوتی ہے نا، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے گناہ ہوتا ہے، تو یہ تقوی میں آتا ہے، انسان نہ دیکھے، ضرورت کے مطابق اگر دیکھے تو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مرد کا گھر میں نماز پڑھنا بغیر کسی عذر کے اگر نماز پڑھے تو غلط ہے، اور حدیث مشہور مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ کچھ نوجوان اکٹھے کروں اور پھر اس کو لکڑیاں اکٹھا کرے، اور جو بغیر کسی ضرورت کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اس کو جلاؤں۔ یہی ہے کہ ضرورت ایسا ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا، رات ہے، فیملی اکیلی ہے، پیچھے بچے ہیں اکیلے، ایسی جگہ ہو جہاں پہ موذی جانور ہو، وہ رات کو یا مغرب کے عشاء کے بعد، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، یا بارش ہو، گلی میں پانی کھڑا ہے اور یہ نکلے اور پانی ہے اور اس کپڑے بھی پلید ہوتے، تو پھر ایسی صورت میں گھر میں پڑھ سکتا ہے، بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتا۔ تختی والی کرسی پر سجدہ ضروری ہے کہ نہیں؟
جو تختی لگی ہے اس پر سر رکھنا ضروری نہیں ہے، ویسے اشارے سے سیدھا کرے گا، چاہے وہ تختی پہ سر رکھے یا نہ رکھے، بس اشارہ ہو گیا سیدھا ہو گیا۔ یہ انہوں نے لگائی ہے تختی تو اس پہ وہ ماتھا رگڑنا ضروری نہیں ہے۔ جب نکاح کیا تو بیوی 2 ماہ کی حاملہ تھی تو نکاح کا حکم بتائے۔ نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح تو ہو گیا ہوگا اس کا، لیکن یہ ہے کہ گناہ ہوا، عورت کو نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس میں میراث میں مسئلہ آتا ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ کسی اور سے ہے، کسی اور کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دیا، اس کا تھا، یا کیونکہ اسے 2 مہینے پہلے کا اگر وہ حاملہ تھی اس کو بتانا چاہیے تھا۔ تو ایک پچھلے دنوں ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی میں سعودی میں ہوں، میں چلا گیا، تو جب میں چلا گیا تو 2 مہینے بعد مجھے میری بیوی نے کہا کہ میں پریگننٹ ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں تھا کہ شاید جس مہینے میں گیا تو اسی ٹائم سے ہوئی ہے یہ، تو 11 مہینے بعد بچہ ہوا، تو 11 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے 2 سال تک جو مرد کے سیپٹم ہے وہ عورت کے اس میں رحم میں 2 سال تک ہو سکتا ہے، مطلب ایک میل فیمیل نے ملاقات نہیں کیا، 2 سالوں تک اس کا بچہ ہو سکتا ہے، اس کے سیپٹم ہے وہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بیوی پہ شک کرنا، وہ جی کہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں بیوی کو، یہ وہ، اگر طلاق دیتے ہو تو آپ نے دیکھا نہیں ہو اس کو، صرف یہ تو ایک شک ہے آپ کا، اور وہ قسمیں کہتی ہے کہ میں نے اس طرح کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا ہے، بس ایسے ہی خود ہی ہو گیا، تو وہ وہی ہے، شاید ان کی ملاقات ہوئی تھی اور کچھ مہینے یا 2 مہینے بعد، یا کسی مہینے جس مہینے میں گیا اس کے دوسرے مہینے کے آخر میں ہوا ہے، تو 2 سالوں تک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو یہ غلط ہے۔